السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 102۔ اب حضرت عمر کی حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتائی کہ مومن اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے دلی خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا، اور اگر کوئی گناہ کرے تو دل میں کھٹک ہو۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھنا، قرآن شریف پڑھا تو دل میں خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ نماز ہو گئی تو الحمدللہ کہو، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی۔ اسی طریقے سے سبق سن لیا تو شکر ادا کرو کہ کوئی اللہ کی بات، رسول کی بات کان پر پڑ گئی۔ کوئی بھی نیکی کرے آدمی تو اس کو دلی خوشی ہونی چاہیے، بھار نہ ہو۔ نماز پڑھنا یہ جو ہے ٹینشن والا نہ ہو، ارے یار پڑھنی پڑے گی، ارے یار یہ تو کرنا ہی پڑے گا، نہیں، خوشی خوشی کیجیے۔ آپ اس کو بوجھ مت سمجھیے۔ دین کے کام کو بوجھ سمجھنے والا یہ اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہوتا۔ دین کے کام کو کر کے اچھے طریقے سے کر کے اور بھی دل کو خوشی ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت پڑھتے تھے۔ پڑھیے میرے ساتھ، میں پڑھا رہا ہوں وہ دعا، امیجز بنا کر بھی بھیجوں گا انشاءاللہ۔ یہ زندگی بھر کا معمول بنا لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، مائیں سنتی رہتی تھی، اس لیے ماؤں سے یہ حدیثیں ملتی ہیں ہم کو۔ اب آپ پڑھیے میرے ساتھ جو پڑھا رہا ہوں۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا استغفروا۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، جو ترجمہ لکھ کر بھیجوں گا اس میں جملے الگ ہوں گے، گھبرا مت جانا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں جو نیک کام کروں تو مجھے خوشی ہو، ایسا مجھے بنا دے، اور اے میرے پیارے اللہ، کوئی مجھ سے چوک ہو جائے تو میں استغفار کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ نہیں ہوتے تھے، معصوم تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھٹک رہتی تھی۔ اس لیے یہ دعا یاد کر لیجئے۔ یہ حضرت عائشہ نے جو دعا بتائی ہے یہ بیہقی میں ہے اور ابن ماجہ میں ہے اور دوسری بھی حدیث کئی کتابوں میں ہے، امیجز میں اس کے حوالے دیکھ لینا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، نیکی کر کے خوشی ہونی چاہیے اور نیکی بھی خوش ہو کے کرنی چاہیے۔ نماز پڑھنے سے پہلے مزہ یعنی آدمی کو یہ ہو میرے اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ سجدہ کرے تو ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ رحمان کے دونوں قدموں کے درمیان میں سجدہ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ پڑھے تو یہ خوشی ہو کہ اللہ کا شکر ہے مجھے پڑھنے کی توفیق دی۔ کئی لوگ بیمار ہیں، آئی سی یو میں ہیں، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ کئی لوگ ہیں بیمار ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کئی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کئی لوگ ہیں جو حج اور عمرہ نہیں کر سکتے۔ کئی لوگ ہیں جو تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ مجھے توفیق دے رہا ہے۔ کئی لوگ ہیں جو سبق نہیں سن سکتے، کئی لوگ ہیں جو سبق بھیج نہیں سکتے۔ اس لیے یہ اس قسم کے توفیق ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے
اور اللہ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اس کام سے بچنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کی سرخی ہے نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 102. اب حضرت عمر کی حدیث سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی بتائی کہ مومن اگر کوئی اچھا کام کرے تو اسے دلی خوشی ہو کہ الحمدللہ میں نے اچھا کام کیا، اور اگر کوئی گناہ کرے تو دل میں کھٹک ہو. یہ ایمان کی نشانی ہے.